نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آخری جو واقعہ ہے جو قصص القرآن میں سے، وہ ہے پہلے پارے کا تعمیر کعبہ۔ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچوں، یہاں والد اور بیٹے، اور بیٹا جو فرما بردار ہے، بیٹا وہ جو والد کی بات مانتا ہے، بیٹا وہ جو والد کو راضی کرتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو والد کو راضی کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور جو والد کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ تعمیر کعبہ، سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کعبے کا جو نقشہ ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آئے تھے۔ اس نقشے کو بیان کرنے والے، اس کو بتانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کی بات کو ایسا جانتا تھا، کیونکہ جہاں نبی کے قدم پڑ جائیں اس جگہ پہ جان آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو نبی ابراہیم خلیل اللہ کے قدم اس پتھر پہ تھے، تو جب اونچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر لفٹ کی طرح اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم۔ وہاں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا، اے اللہ، گھر تیرا ہے، گھر ہے بیت اللہ، بنانے والے ہیں خلیل اللہ، ساتھ دینے والے ہیں ذبیح اللہ، اور مانگا رسول اللہ کو، مانگا رسول اللہ۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے اللہ، جو تیرا سب سے پیارا اور سب سے آخری رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری ذریت میں، میری اولاد میں مجھے اللہ عطا فرما دے۔ تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے حضور محمد رسول اللہ کو مانگا تھا، آج آپ خانہ کعبہ جائیں گے، اس پتھر پہ کے پاس کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں گے تو اللہ آپ کا عمرہ بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر پہ یہ خاص کرم فرمایا۔ تو آج اس واقعے میں ہم نے ایک سبق سیکھا کہ جو بیٹا والد کا فرما بردار ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جو بیٹا فرما بردار ہو جائے اور والد کی دعا لگ جائے، اس زمانے میں نبی ہو جاتا تھا، آج کے زمانے میں ولی ہو جاتا اور اچھا انسان ہو جاتا۔ تیسرا ہم نے اس واقعے میں یہ سنا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔